نکالوں جو ادبی دنیا کی توسیع قرار پائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تو اوراق نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا، اور اس کے جو کئی سلسلے تھے، مثلا ایک سلسلہ تھا سوال یہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک سوال ہم ایک مضمون پیش کرتے تھے جس میں سوال اٹھایا جاتا تھا، اور وہ مضمون ہم اس کی کئی نقلیں بہت سے ادباء کو بھیجتے تھے، ناقدین کو بھیجتے تھے، اور وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ بن گیا، اور یہ سوال یہ ہے کہ سلسلے کے مضامین کے طور پر بہت مشہور ہوا۔ تو پچھلے دنوں ایک خاتون نے ملتان سے اس کو کتابی صورت میں بھی شائع کر دیا ہے، اس کا بھی عنوان سوال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ بہت سے ایسے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بعد میں تحریکیں آئیں اور جو سلسلے سامنے آئے ان کی ابتدا اوراق کے صفحات سے ہوئی، کیونکہ سارے سوالات مثلاً یہ ہے وجودیت کا مسئلہ ہے، یا نثری نظم کا مسئلہ ہے، یا ترقی پسندی کا مسئلہ، جو جتنے مسائل تھے وہ سارے زیر بحث آئے، اور وہ اب کتابی صورت میں پیش ہو گئی۔ اچھا، دوسرا کام کیا اوراق نے، دو سلسلے تھے اس کے، ایک تو جدید نظم کے فروغ میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا، اور ایک کہکشاں جو ہے جدید نظم کو شعراء کی پیدا کی، جو اب بہت زیادہ سینئر ادباء بن چکے ہیں، کچھ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بہت سینئر ہیں۔ اور دوسری شیعہ کو اس نے فروغ دیا، اور ان شیعہ کی تحریک جو ہے یہ پچھلے 50 سالوں میں اتنا اسے فروغ ملا ہے کہ اب دنیا میں صرف اردو زبان ہے جس میں انشائیہ باقاعدہ طور پر لکھا جا رہا ہے، اگرچہ کافی عرصہ یہ انگریزی زبان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، لیکن اب وہ صحافت نے اس پر غلبہ ڈال دیا ہے، اور اب یعنی اردو میں ہی انشائیہ باقی رہ گیا ہے۔ ازمنہ قدیمی سے دبستانوں کا سلسلہ تو رہتا رہا ہے، مثلا دلی کا دبستان ہے، یا لکھنؤ کا ہے، پھر کراچی والوں کا دبستان کہلاتا ہے، تو یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس دبستان کے امتیازی اوصاف کیا ہیں، اگر وہ اوصاف بن گئے ہیں تو وہ دبستان کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ نہیں۔ اب پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا دبستان ہے، سرگودے کا تو عذرا تفنن وہ کر دیتے ہیں نا، بس ورنہ سرگودہ جو ہے نا وہ لاہور کے یعنی مضافات میں شامل ہے، سرگودہ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، لیکن وہ سب لاہور کے دبستان لاہور میں شامل ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور دبستان۔ ابھی تک اردو ادب مین سٹریم میں نہیں جا سکا، سویڈن میں بھی، انگلینڈ میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی میں نے ذکر کیا تو وہ بعض لوگ تو اردو زبان سے ہی واقف نہیں تھے، بڑے افسوس کی بات تھی، اور ہماری چیزیں جو ہیں بہت کم گئی ہیں مین سٹریم میں، جو تراجم کی صورت میں اور ان کو سراہا گیا ہو، بہت کم چیزیں گئیں، اور مثلا ہمارے افسانے ہیں، ناول ہیں، نہیں گئے مین سٹریم میں۔ تو اس کی یہ کام تو اکادمیز کے کرنے کا ہے، اکادمیوں کے کرنے کا ہے کہ ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں، اور بڑے اچھے تراجم کریں، غلط تراجم کریں، یا اگر سب سٹینڈرڈ چیزیں جو ہیں ان کے تراجم کروائیں تو وہ مین سٹریم میں نہیں جائیں گے۔ عرش تک بھی اڑان ہے اپنے، ہم پرندوں کی بد دعا سے ڈر، آرزو ایک نئے جنم کی نہ کر، اتنی لمبی کڑی سزا سے ڈر۔ 1949 میں میری شادی ہوئی، میری بیگم اپنے عزیزوں میں سے تھیں، اور وہ یہاں آ گئیں، پھر یہاں سے گئیں نہیں، ابھی 2 سال ہوئے وہ گئیں، یعنی وفات پا گئیں، اور یہ سارا عرصہ انہوں نے اس گاؤں کے اندر ہی گزارا۔ میرے ایک بیٹے ہیں سلیمہ قدرباش، انہوں نے ایم اے کیا اردو میں، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا، اور کوئی 9 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ادب کے ساتھ ان کا بہت انسلاک گہرا ہے۔ اور دوسری بیٹی ہے وقار النساء، وہ اب لاہور میں رہتی ہے۔ ادبی حوالے سے تو سب ڈاکٹر وزیر آغا کو جانتے ہیں، تو ایز اے فیملی ممبر ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی، اور سب سے بڑی پرسنالٹی ہو کوئی گھر کی یا سب سے چھوٹے ہوں، جو بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ میرے دوست بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کے ساتھ میں ڈسکس کرتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بچپن میں کھیل کود کیا کرتے تھے تو وہ ایک فطرت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے جو اس وقت ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی تھیں، لیکن یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ بھی یہ کائنات جو ہے یہ کتنی وسیع ہے، اور یہ پھول اور یہ پھل اور یہ بادل اور یہ باتیں جو شعور میں
منتقل ہو جایا کرتی تھیں. اور آج جو میں نے ادبی جو میری تخلیقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ ہے. اور دوسری مجھے ایک بات خاص طور پر کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اپنے والد کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ ہے. انہوں نے کبھی روایتی باپ کی طرح مجھے کبھی سرزنش نہیں کی، اور ہمیشہ جو بھی میں نے زندگی میں فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے اچھے اور برے دونوں پہلو جو ہیں میرے سامنے رکھے اور مجھے فیصلہ کرنے کی آزادی دی. میرے لیے یہ کائنات ایک بہت بڑا اسرار ہے، اور میں ابتدا ہی سے اس کے دروازے پر دستک دیتا آیا ہوں. بلکہ میں نے تو ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا عنوان تھا دستک اس دروازے پر، اور دوسری طرف سے کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس بہت بڑی کائنات کے اسرار کے اندر سفر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ یہ اسرار جو ہے وہ پردہ در پردہ اور حجاب اندر حجاب ہے، اور کوئی اس کے انت کو پا نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر سفر کرنا بجائے خود ایک بہت ہی حسین تجربہ ہے. میں اس طرح سے گزرتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اس تجربے سے گزرے. پرندہ سفر میں تھا، سارا روح بدن کا رواں مشت پر میں تھا، سارا روح بدن کا رواں مشت پر میں تھا. جاتے کہاں کہ رات کی باہیں تھیں مشتعل